بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 222 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النوح کی آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کیا گیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، گناہوں کی وجہ سے ہی ان کو غرق کیا گیا۔ فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے، انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور نافرمان ہی ہوگی، یعنی یہ جن کو جنم دیں گے تو وہ کافر اور بدکار ہی ہوں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب اغفر لی، میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دیجئے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی بخشش فرما دیجئے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جو ہے وہ قوم نوح کی بربادی کا، ہلاکت کا ذکر ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دوبارہ جو ان کے لیے بد دعا ہے کہ ان کا بالکل صفایا فرما دیجئے اور ان کو بالکل بھی زمین پر نہ چھوڑیے، اس کا ذکر ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ غرق کیا گیا، یعنی ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا، جیسا کہ پچھلے سبق میں گزرا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور طوفان میں وہ غرق ہو گئے۔ 6 مہینے تک مسلسل آسمان برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا، اور اس طرح سے وہ طوفان میں غرق ہو گئے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو غرق کیا گیا اور ان کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ یہ ماضی کے صیغے ہیں دونوں، اغرقوا اور ادخلوا، یہ دونوں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے جو ہے وہ اس آیت سے عذاب قبر کا بھی اس بات کیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ عذاب قبر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ عذاب قبر جو ہے وہ کفار کے لیے ہے، اور اسی طرح بعض گناہگار اہل ایمان بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات جو ہے وہ احادیث میں موجود ہیں۔ ثبوت عذاب قبر کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ دوزخ کا داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا، صیغہ ماضی کے ساتھ فرما دیا کہ وہ لوگ غرق کر دیے جانے کے بعد آگ میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ برزخ میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ برزخ کی تکلیف کو جو موت کے بعد قیامت ہونے سے پہلے ہے، عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو عذاب قبر ہے گویا کہ وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ بہت سے جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، جو نئی روشنی والے لوگ ہیں،
وہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا، جبکہ یہاں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، غرق تو ہوئے جو ہے وہ دنیا میں غرق ہوئے، پھر ان کو آگ میں بھی داخل کر دیا گیا، حالانکہ آگ تو جہنم تو جو ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جہنم میں جانے کا، اور پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے، لیکن آگ کا عذاب اس سے پتہ چلا برزخ میں بھی ہے۔ تو یہی جو موت کے بعد قیامت سے پہلے جو عذاب کا ذکر ہے یا آگ کا ذکر ہے، اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح دیگر آیات ہیں یا دیگر احادیث ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے، ان دلائل کے ساتھ یہ بھی ایک عذاب قبر کی ہی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس میں کفار مبتلا ہوتے ہیں، اور اس طرح بعض اہل ایمان جو کہ جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ دوبارہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ کسی ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو نسل ان سے پھیلے گی، جو ان سے اولاد ہوگی، پھر آگے ان کی اولاد ہوگی، وہ بھی ان کی جیسی ہی بدکار ہوگی اور نافرمان ہوگی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تھی، اور سب کو غرق کر دیا گیا تھا، سوائے چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور جو ہے وہ ایمان لائے تھے تو وہ بچ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، بیوی بھی کافر تھی، اس کو بھی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، وہ بھی کافروں میں شامل تھے، وہ بچ نہیں سکے۔ سورہ ہود کے اندر بیٹے کا تذکرہ بھی آتا ہے، اس نے کہا میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پہاڑ بھی جو ہے وہ پانی کی زد میں آ جائے گا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا، کیونکہ وہ پانی ہی نہیں تھا صرف بلکہ عذاب تھا، تو اس سے بچنا تو ممکن نہیں تھا کسی کے لیے، اس لیے پانی نے وہاں بھی پہاڑ پر بھی اس کو جا کے غرق کر لیا اور ڈبو دیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا، اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں مانا، اور پھر اس طرح سے باتیں کرتے کرتے ہی وہ غرق ہو گیا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو بخش دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے ساتھ میرے گھر میں ایمان کی حالت میں آ جائے اس کو بھی بخش دیجئے، اور تمام مومنین اور مومنات کو بھی، جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں ان کو بھی بخش دیجئے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی جو ہے وہ شرط لگائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اس لیے کہ ان کی بیوی تو گھر میں ہی تھی لیکن وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان کی شرط لگائی ہے، تو وہ جو ہے کفار میں سے تھی، کافروں میں سے تھی، وہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اور اسی طرح یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے رب اغفر لی ولوالدی، والدین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مومن تھے۔ اگر اس کے خلاف کوئی دلیل آ جائے کہ وہ مومن نہیں تھے، ثابت ہو جائے، تو اس سے اس والدیہ سے مراد پھر آبا اور امہات بعیدہ مراد ہوں گے، یعنی کہ دور کے آبا اور امہات جو ہیں وہ مراد ہوں گی، اور آباء بعیدہ میں جو ہے وہ مومنین کا تحقق ہوگا کہ اس سے پہلے کہ جو مومنین ہیں وہ مراد ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مردوں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی بخشش فرما دیجئے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور جو ہے وہ جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے، یعنی کہ ان کی نجات کی کوئی صورت باقی نہ رہے،
بلکہ ہلاک ہی ہو جائیں، اور یہی ان کا جو ہے وہ جو پیچھے زلال کی دعا کی انہوں نے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اس سے بھی یہی مراد تھا کہ ان کی جو ہے وہ نجات کی کوئی صورت باقی نہ رہے، ان کو بالکل ہی ختم فرما دیجئے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، مما ما صلاتن، مما کے اندر جو ما ہے، یہ ما جو ہے وہ بطور صلہ کے ہے، خطیئاتہم بالحمز، یہ خطیئاتہم جو ہے اس کے اندر حمزہ کے ساتھ ہے، وفی قراءۃ خطایاہم، اور ایک قراءت کے اندر جو ہے وہ بغیر حمزہ کے ہے، یعنی کہ خطایاہم بھی ہے۔ اغرقوا، غرق جو ہے وہ غرق کیے گئے، بالطوفان، کس کے ذریعے سے غرق کیے گئے، یعنی طوفان کے ذریعے سے ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، اور ان کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، آگ میں داخل کر دیا گیا، عوقبوا بما عقب الاغراق تحت الماء، اس کی کیا صورت ہے اس کی طرف مصنف اشارہ فرما رہے ہیں، تو کہ جو ہے وہ ان کو آگ کے ذریعے سے جو ہے وہ عذاب دیا گیا غرق کرنے کے بعد پانی کے نیچے، یعنی جب ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا تو وہاں پھر ان کا جو عذاب ہے وہ آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون ای غیری، دونی کا معنی بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی یار و مددگار نہیں ملا، انہوں نے کوئی یار و مددگار نہیں پایا اللہ کے علاوہ۔ یمنعون عنہم العذاب، ایسا مددگار جو ان سے عذاب کو روک سکے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر بس کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی ای نازل دار والمعنی احدن، یعنی دیارہ کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ گھر میں آنے والا اس سے مراد ہے، والمعنی احدن مطلب یہ کہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، انکا انتظرہم، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ فاجروں اور کافروں ہی کو جنم دیں گے، یعنی ان کو ہی پیدا کریں گے، من یفجر و یکفر، ان لوگوں کو جو کفر اور فسق ہی کریں گے اور جو ہے وہ کفر اور فسق میں ہی مبتلا رہیں گے۔ قال ذلک لما تقدم من الایحاء الیہ، اور مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بد دعا آپ کے پاس وہی آنے کے بعد کی ہے، یعنی جب جو جس کا سورہ ہود میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی آ گئی کہ اس کے بعد مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی، وکانا مؤمنین، مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ دونوں مومن تھے، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے والدین تھے وہ ایمان والے تھے، ولمن دخل بیتی منزلی او مسجدی، اور اس کی بھی بخشش فرما دے جو میرے گھر میں داخل ہو، منزلی او مسجدی، اس سے جو ہے وہ منزل مراد ہے، یعنی کہ میرے گھر میں داخل ہو جائے یا پھر میری مسجد میں داخل ہو جائے، بیت سے مراد منزل ہے یا پھر مسجد ہے۔ مؤمنا، ایمان کی حالت میں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی بھی بخشش فرما دے، الی یوم القیامت، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد ہیں اور جتنی بھی مومن عورتیں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ اس سے جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومن مرد اور مومن عورتیں مراد ہیں۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کسی چیز میں نہ بڑھا، تبارا ہلاکن فاہلکو، یعنی ان کو ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں نہ بڑھا، فاہلکو، چنانچہ وہ سب لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ ان کی ہلاکت میں اضافہ ہو، جیسے کہ پیچھے انہوں نے کہا کہ ان کی ضلال میں اضافہ ہو، تو دونوں سے مراد ہلاکت ہی ہے، تبارہ سے مراد ہلاکت ہے کہ ان کی ہلاکت میں اضافہ فرما، چنانچہ فاہلکو، وہ سب ہلاک کر دیے گئے، فاہلکو، تو وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی تھی؟ نمبر 2، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا سے کون سے مسئلے کا اثبات ہوتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔